دفعہ تھے کہ گرفتار ہوئے کہ ابھی کنونشن گاہ میں حاضری ہی ہوئے تھے کہ فوراً گفتگو کا ہو ہی گیا. نحمدہ صلی علی رسول کریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرامی کا صدر ذی وقار حافظ طارق محمود رضا صاحب, امیر مصطفی تحریک پاکستان جناب قدس الدین حفیظ صاحب, معروف صادق سفارتکار جناب ڈاکٹر عبدالرحیم میمن صاحب, اور مصطفی تحریک و انجمن طلبہ اسلام کے جان سے پیارے ساتھیوں, السلام علیکم. اپنی گفتگو کرنے سے پہلے تو میں نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ملتمس ہوں پروفیسر فیاض الدین انصاری صاحب کی خدمت میں کہ درمیان میں موجود آگے کی صف میں آپ تشریف فرمائیں, اور ساتھ ہی جناب محمد اسلم نوری صاحب جنرل سیکریٹری مصطفی تحریک صوبہ سندھ سے درخواست کروں گا کہ وہ بھی فرنٹ سیٹ پر آگے تشریف. عزیزان محترم, سب سے پہلے تو مصطفی تحریک صوبہ سندھ کی ایک ذمہ دار کی حیثیت سے میں آپ تمام حضرات کو اس کنونشن کی میں آمد اور شرکت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور دل کی اتھا گہرائی سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنی گناہ مصروفیات کے باوجود وقت نکال کر آج اس کنونشن میں جلوہ گر ہیں اور ہمارے حوصلوں اور ہمتوں کو بڑھانے کا سبب بنے ہیں. میرے آنے کی تاخیر پر معذرت خواہ ہوں. پروگرام کے مطابق ہمیں یہاں 11 بجے پہنچ جانا تھا, لیکن جس گاڑی ہم آ رہے تھے اس میں تھوڑی سی خرابی کے باعث تقریباً 1 گھنٹے کی تاخیر ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے قبول و منظور فرمائے. ہم نے انجمن طلبہ اسلام میں ایک طویل وقت گزارا. سیدی مرشدی یا نبی کے نعرے لگائے, غلام ہے رسول کے غلام ہے کے نعرے لگائے, اور ہم نے ترانہ انجمن میں یہ بھی کہا کہ جس طرف یہ نوجوان قدم بڑھائیں گے ظلموں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مٹائیں گے. وقت کر چکے ہیں زندگی کو یہ غلام اس زمین مصطفیٰ کا لائیں گے. عزیزان محترم, یہاں میں ان جذبوں کو بیدار کرنے کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جذبے جن کا اظہار ہم نے تعلیمی اداروں کی دیواروں کے اندر کیا تھا, وہ جذبے جن کا اظہار ہم اسکولوں کے جس کے اظہار سے اور آپ کے نعروں فلک شگاف نعروں سے کالجوں اسکولوں اور یونیورسٹیوں کی دیواریں گونج اٹھتی تھیں, آج وہی نعرے اس معاشرے میں لگانے کی ضرورت ہے. جب مصطفیٰ کریم کی محبت کے نعرے اس معاشرے میں لگیں گے تو معاشرے سے معاشرت کی برائیاں ختم ہوں گی. ہم نے پڑھا تھا کہ گھر سے مکتب تک, مکتب سے معاشرے تک, اور معاشرے سے نظام حکومت تک ایک تحریک عالمگیر غلبہ اسلام کی تحریک, ساری دنیا میں اسلام کو برپا کرنے کی تحریک, عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع کو فیروزہ کرنے کی تحریک, اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے قلوب کو منور کرنے کی تحریک, اور نہ صرف قلوب بلکہ ذہنوں کو منور کرنے کی تحریک. اس تحریک کا ایک قدم ہم نے انجمن طلبہ اسلام میں مکمل کیا. انجمن طلبہ اسلام کے ساتھیوں نے ہمیں تربیت کی, ہمارا ذہن بنایا. ہم نے تعلیم کے حوالے سے وہاں کوششیں کی, جدوجہد کی, وہاں تعلیم کے حوالے سے آنے والے مسائل کے حل پیش کیے, طلباء کو درپیش مسائل کے سولوشنز کیے, طلباء اتحاد بنائے, طلباء کے مسائل کو کم کرنے کے لیے جہاں تک ہم کوشش کر سکتے تھے وہ کی. لیکن عزیزان محترم, یہ دوسرا قدم ہے, یہ
بہت اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ یہاں آپ کا سابقہ طلبہ تنظیموں سے نہیں ہے، یہاں آپ کا سابقہ صرف سیاستدانوں سے نہیں ہے، یہاں آپ کا سابقہ بہت بڑے بڑے گروہوں سے ہے۔ ایک طرف تو منشیات کے اسمگلرز جو معاشرے میں سرایت کر کے معاشرے کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ مالیاتی کرپشن ہے جو ہمارے اس پورے اسٹرکچر کو گھن کی طرح چاٹ رہا ہے اور معاشرہ تباہی اور زبحالی کا شکار ہے۔ تیسری طرف ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں وہ خرابیاں ہیں جن کا تعلق تعلیمی اداروں سے نہیں بلکہ تعلیم کے اداروں سے باہر ان بیوروکریٹس اور ان پالیسی سازوں سے ہوتا ہے جو اسی معاشرے کا حصہ ہے۔ ہم معاشرے میں جب دیکھتے ہیں ہمارا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑ رہا ہے جو اسلام کے نام پر اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، جو اسلام کے نام پر لوگوں کو لڑا رہے ہیں، قرآن کے نام پر لوگوں میں انتشار و افتراق پیدا کر رہے ہیں۔ ہمارا واسطہ ان لوگوں سے بھی پڑے گا جو اسلام کے ٹھیکیدار بن کر مسلمانوں میں یکجہتی، محبت اور اخوت پیدا کرنے کے بجائے انتشار اور نفرت کی آگ کو ہوا دے رہے ہیں۔ عزیزان محترم، انقلابات اس وقت تک مکمل نہیں ہوتے جب تک ہم معاشرے میں موجود برائیوں کے خاتمے کے ساتھ ساتھ عوام کو ریلیف فراہم نہ کریں، عوام کی سہولت اور بہبود کے کام نہ کریں، عوام کو درپیش مسائل سے آزادی دلانے کے اقدامات نہ کریں۔ تو اب لہذا ہمیں اس حوالے سے سوچنا ہے کہ جب ہم معاشرے میں مصطفی تحریک کا قدم بڑھا رہے ہیں تو اب ہمیں تعلیمی دیواروں سے باہر نکلنا ہے، اب ہمیں گلیوں میں آنا ہے، اب ہمیں سڑکوں پر آنا ہے، اب ہمیں بازاروں میں آنا ہے، اب ہمیں دفتروں میں جانا ہے، اب ہمیں ٹرینوں میں گھومنا ہے، اب ہمیں ہوائی جہازوں میں سفر کرنا ہے، اب ہمیں بسوں میں سفر کرنا ہے، گاؤں گاؤں کریا اور ایک ایک گلی کوچے تک پہنچنا ہے اور وہاں پر بکھرے ہوئے مسائل کو سمیٹنا ہے اور ان کے لیے تجویز کرنا ہے۔ عزیزان محترم، مصطفی تحریک کے کام کو اب ہمیں اس انداز سے کرنا ہے کہ پہلے اسٹیج پر تو ہمیں کم از کم یہ چاہیے کہ وہ سوشل ایونٹس، وہ معاشرتی برائیاں جو ہمارے معاشرے کو گھن کی طرح چاٹ رہی ہیں، جو ہمارے نوجوانوں کی اس کڑیل جوانی کو ختم کرتی جا رہی ہے، اس میں سب سے بڑی اور بری چیز منشیات ہے۔ آج کا نوجوان لاکھوں میں نہیں، ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں پاکستان میں ایسے نوجوان موجود ہیں جو منشیات کے عادی ہو چکے ہیں۔ اور ایک اور ستم ظریفی یہ ہے کہ ہم منشیات کے استعمال سے مراد صرف ہیروئن کو لیتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر طرح کا نشہ منشیات کی زد میں آتا ہے، چاہے وہ سگریٹ نوشی ہو، چاہے وہ چرس ہو، چاہے وہ افیم ہو، چاہے وہ شراب ہو، چاہے وہ ہیروئن ہو۔ یہ تمام کی تمام اشیاء نشے کا سبب بنتی ہے، اور ان تمام اشیاء پر یہ تمام وہ اشیاء ہیں جو ہمارے ذہنوں کو، ہمارے سوچ کو، ہماری فکر کو لاغرس کر دیتی ہیں، اور ہمیں پھر یہ فکر نہیں رہتی کہ ہمارے ماں باپ کس حال میں ہیں، ہمارے بچے ہم کس حال میں ہیں، ہم پر کیا فرض عائد ہوتا ہے، کیا ہماری ذمہ داریاں ہیں، کیا ہمیں کرنا ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہم یہاں اچھی اچھی باتیں کر کے تو چلے جاتے ہیں، آپ نشے سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ تو اس ماں سے پوچھے جس کا جوان بیٹا نشے کی عادت میں پڑ گیا ہے، ہیروئن پی کر جس دنیا و مافیا سے بے خبر سوتا ہے۔ آپ اس بیوی سے پوچھیں جس کا شوہر کمانے پر نہیں جاتا اور اس کو ہر روز کڑیا کے لیے پیسے درکار ہوتے ہیں۔ آپ اس بیٹے سے پوچھیں، آپ اس بیٹی سے پوچھیں جس کا باپ کمانے کے قابل نہیں رہا اور وہ نشے کا عادی ہو گیا ہے۔ عزیزان محترم، ان کے دلوں سے پوچھیں کہ ان پر صبح کس طرح ہوتی ہے اور شام کس طرح ہوتی ہے، ان کی رات کیسے کٹتی ہے اور دن کیسے کٹتا ہے، وہ ایک مسلسل عذاب کا شکار ہے۔ ہمیں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حکومت تو وہ ہے جو شراب کے پرمٹ جاری کر رہی ہے، ایک طرف اسلام نافذ ہو رہا ہے اور دوسری طرف شراب کے پرمٹ جاری ہو رہے ہیں۔ یہ عجیب و غریب قسم کا اسلام ہے۔ ہمیں اصلاح کرنی ہے، ہمیں بتانا ہے کہ اے حکمرانوں، اگر اس ملک میں اسلامی نظام لانا ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ ان سمگلرز کو، جن کے پیسوں کے بلبوتے پر تم حکومت کے ایوانوں میں بیٹھے ہو، جن کے پیسوں کے بلبوتے پر الیکشن لڑ کر تم قومی اسمبلی تک پہنچتے ہو اور سینٹ تک پہنچتے ہو، آج ضرورت ہے اس بات کی کہ تمہاری قومی غیرت بیدار ہو اور ان سمگلرز کو اور ان لوگوں کو جو اس معاشرے
معاشرے میں تباہی و بربادی پھیلا رہے ہیں ان کو گلے سے پکڑ دو اور ان کی زبان کھینچ لو اور ساری دنیا کو بتاؤ کہ آج ہم نے اسمگلرز کے ساتھ یہ حال کیا ہے۔ عزیزان محترم، یہ وہ عظیم برائی ہے جو نہ صرف میرے اور آپ کے پاکستان کو بلکہ ساری دنیا کے انسانوں کو چاٹ رہی ہے۔ اس پر نہ صرف ہمیں بحیثیت پاکستانی سوچنا ہے، نہ صرف مصطفیٰ کریم کے غلام کی حیثیت سے سوچنا ہے بلکہ ایک انسان کی حیثیت سے بھی سوچنا ہے، اس لیے کہ انسان تو سب برابر ہوتے ہیں، مائیں تو ساری مائیں ہوتی ہیں، بہنیں تو ساری بہنیں ہی ہوتی ہیں، بیٹے تو سارے بیٹے ہوتے ہیں، بیٹیاں تو ساری بیٹیاں ہوتی ہیں، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، چاہے وہ کسی نظریے سے تعلق رکھتے ہو، لیکن اگر تباہی کہیں بھی آتی ہے تو وہ انسانیت کی تباہی ہے۔ ہمیں اس طرف سوچنا ہے، مصطفی تحریک کے اس کام کو اس طرح سے ہمیں آرگنائز کرنا ہے کہ ہم ان سوشل ایونٹس کو کنٹرول کر سکیں، ان کے خلاف اگر ہم کچھ زیادہ نہیں کر سکتے تو کم از کم عوام میں ایک اویئرنیس پیدا کریں، لوگوں کو بتائیں، ہم لوگوں کو بتائیں کہ یہ غلطیاں ہیں، یہ وہ مسائل ہیں جن کا ہمیں سامنا ہے۔ اور ایسے حقیقت مجھے ایک بات یاد آتی ہے، عبداللہ کٹور صاحب، ڈاکٹر عبداللہ کٹور صاحب ایک بڑے سینئر ڈاکٹر ہیں اس صوبے کے، انہوں نے ایک بات ایک تقریب میں ایک تربیت گاہ میں ہم سے کہی کہ ہم بہت سے مسائل کا شکار ہیں اور بے شمار بیماریاں ہمارے دروازے پر دستک دے رہی ہیں، لیکن ہم صرف چھوٹی چھوٹی چند کام کرتے چلے جائیں تو بے شمار برائیوں سے، بے شمار بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ مثلا صرف یہ بات کہ ہم ہر کھانے سے پہلے ہاتھ کو اچھی طرح دھو لیا کریں تو یہ ایک چھوٹا سا کام ہے، سنت بھی ادا ہو جائے گی اور ہزاروں قسم کی برائیوں سے، بیماریوں سے ہم محفوظ بھی ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح میں عرض کرتا ہوں کہ اگر عوام میں صرف اویئرنیس پیدا کر دی جائے تو بے شمار نہیں ہزاروں لوگ ایسے ہوں گے جو اس نشے کی عادت سے بچ سکیں گے یا جو نشے کی طرف جا رہے ہیں تو اس سے رک جائیں گے۔ تو دوستو، یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم معاشرے کی ان برائیوں کو ڈھونڈیں۔ کرپشن وہ عظیم برائی ہے جو ہمارے اس ملک کی معیشت کو، ہمارے اس ملک کے ہماری اخلاقی قدروں کو تباہ کر رہی ہے، اور کرپشن نے اب ایسی شکل اختیار کر لی ہے کہ اب اس سے نہ حکومتیں محفوظ ہیں، نہ عدالتیں محفوظ ہیں، نہ تھانے محفوظ ہیں، نہ فوج محفوظ ہے۔ کوئی ادارہ بھی تو ایسا نہیں ہے جہاں پر کرپشن نہیں ہے، اور جہاں کرپشن ہوتا ہے جہاں کرپشن ہوتا ہے وہاں انصاف کا قتل ہوتا ہے، اور جہاں انصاف کا قتل ہوتا ہے وہ معاشرے پنپا نہیں کرتے، وہ معاشرے تباہی کی طرف جایا کرتے ہیں۔ دوستو، عزیزو، محترمو، ہمیں اور آپ کو اس طرف توجہ دینی ہے، ان مسائل کو سمجھنا ہے۔ اور یہاں تو افسوس یہ ہو رہا ہے کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، اب تو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے مسائل کیا ہیں۔ یعنی بعض برائیاں تو ایسی ہیں جن کو ہم برائی سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم محسوس ہی نہیں کرتے کہ یہ برائی ہے۔ اگر تھانے میں کوئی آدمی پکڑا گیا 10,000 جان چھڑوا لو اس سے، عدالت تک کوئی پہنچ گیا تو وہاں ججوں سے مل کر اور وکیلوں سے مل کر اور کوئی نہ کوئی راستہ ایسا اختیار کر لو کہ کوئی شارٹ کٹ مل جائے اور وہاں سے جان چھوٹ جائے۔ اسی طریقے سے اگر کہیں ہمارا کام پھنس گیا، کسی کو اپوائنٹمنٹ لینا ہے، نوکری لینی ہے تو اتنے پیسے دے دو، نوکری لے لو۔ تو گویا ہم نے یہ بازار لگا رکھا ہے اور اس بازار کے لگانے میں ہم برابر کے شریک ہیں، اس لیے کہ یہ کرپشن ایک طرف سے نہیں ہوتی، یہ تالی کی طرف دونوں طرف سے بچتی ہے۔ اگر کرپشن کرنے والے ہیں تو کرپشن کرانے والے بھی ہیں۔ اس میں کم از کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے طور پر یہ تہیہ کر لیں کہ آج کے بعد ہم رشوت نہیں دیں گے، آج کے بعد ہم رشوت نہیں دیں گے، اور جو رشوت دیتے ہیں ان کو رشوت دینے سے روکیں گے، اور جو رشوت لیتے ہیں ان کو رشوت دینے سے روکیں گے، ان کے بالائے افسران تک پہنچ کریں گے، ان کو اپروچ کر کے ان کو بتائیں گے کہ آپ کے ادارے میں یہ کرپشن ہو رہا ہے، اسے روکا جائے۔ عزیزان محترم، یہ کرپشن ایک ایسی برائی ہے جو ہمارے معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کر چکی ہے، ہمیں اس طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج اگر ایک میونسپل کمیٹی کا مسئلہ ہو یا میونسپل سطح کے شہری سطح کے مسائل ہو کہ اگر ایک گٹر بہہ رہا ہے تو اب اس گٹر کے بہنے کو کس نے روکنا ہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ جب تک KMC کے لوگ آئیں، اس کو دیکھیں، اس کو روکیں، اس پر اقدام کریں، اس سے پہلے کیا اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ جس کے گھر کے سامنے وہ گٹر بہ رہا ہے وہ رپورٹ کرے، وہ ادارے کو رپورٹ کرے، اور جہاں کرپشن، جہاں پر یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے اقدامات کرے، محلے واز کمیٹی بنائے، وہاں پر پھیلنے والے جو ہے تعصب کو روکنے کے لیے اقدامات کریں۔ اگر نالی بہ رہی ہے اس میں اگر ادارے ہمارے کام نہیں کر رہے ہیں تو کم از کم آپ آپس میں بیٹھ کر، آپس میں مل کر بھی کچھ کام اس طرح کے بانٹ سکتے ہیں کہ اس سے یہ معاملات سلجھ سکیں۔ اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم تو ابھی اس طرف سوچتے ہی نہیں ہیں کہ یہ واقعی مسئلے ہیں۔ ملیریا ڈپارٹمنٹ ہے، گورنمنٹ جس پر لاکھوں روپیہ ہر سال فکس کو فراہم کرتی ہے کہ آپ نے اس صوبے میں، اس
علاقے میں یہ اسپرے کرنا ہے، مچھر مارنے ہیں تاکہ لوگ ملیریا کا شکار نہ ہوں۔ اور آپ بلیو کریں، بینگ اے ڈاکٹر، میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ بلیو کریں کہ لوگ ملیریا میں مر جاتے ہیں، اتنی چھوٹی سی بیماری کا علاج نہیں ہوتا۔ اس کے کون ذمہ دار ہیں؟ کون لوگ ہیں جو اس کے ذمہ دار ہیں؟ اگر ہم سرکاری ہسپتالوں کو دیکھیں جہاں پر کروڑوں روپے بجٹ ہوتا ہے، وہ بجٹ ایم ایس کی جیب میں چلا جاتا ہے، ڈی ایم ایس کی جیب میں چلا جاتا ہے، سیکرٹری صاحب کھا جاتے ہیں اور دوسرے پرچیزرز جو ہوتے ہیں وہ اس پہ کمیشن کھا جاتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے بازار میں بکنے والی وہ دوائیاں جو 180-200 روپے کی بکتی ہیں، وہ سرکاری انٹینٹ پر 400 اور 500 روپے کی فراہم کی جاتی ہیں۔ آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا تماشا لگا ہوا ہے؟ یہ معاشرے کو کس طرف لے جا رہے ہیں؟ ضرورت ہے اس بات کی کہ مصطفی تحریک کے یہ نوجوان ان معاملات کو سمجھیں اور اس بات کو محسوس کریں کہ جو لوگ ہمارے ان وسائل پر قابض ہیں اور ہمارے ان وسائل سے ذاتی طور پر استفادہ کر رہے ہیں اور عوام کو اس کا فائدہ نہیں پہنچ رہا، تو حکمرانوں تک اور سرکاری افسران تک پہنچ کر کے وہاں تک اس بات کو اٹھایا جائے اور بات کی جائے۔ عزیزان محترم، میں بچپن سے سنتا آیا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں بچے کو ماں دودھ بھی اس وقت دیتی ہے جب وہ روتا ہے، جب وہ التجا کرتا ہے۔ آپ اگر اس مسائل زدہ معاشرے میں آواز بھی بلند نہ کریں اور یہ سوچیں کہ آپ کے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے، جس کی جیب میں روزانہ لاکھوں روپے جا رہے ہو اور آپ یہ سمجھیں کہ اتنا مومن ہو جائے گا کہ وہ خود بخود عوام کو لوٹانا شروع کر دے گا، تو یہ ناممکن ہے۔ اس کے لیے ہمیں خود جدوجہد کرنی پڑے گی، اس کے لیے ہمیں خود کوششیں کرنا پڑے گی۔ آپ دیکھیے کہ کے ایم سی یا دیگر جو ادارے ہیں، شہری ادارے، ان کے لاکھوں روپے کے، لاکھوں کروڑوں کے بجٹ ہوتے ہیں، اربوں کے، بلکہ یہاں تو شاید آج اخبار میں پڑھا تھا کہ کے ایم سی کا بجٹ جو ہے بلوچستان کے صوبائی بجٹ سے ہی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا نبی، یا نبی۔ تو ابھی اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ شاید کے ایم سی کا بجٹ تو بلوچستان کی صوبائی حکومت سے بھی زیادہ ہے، اور صورتحال جو ہے اس پر میں کچھ کہوں گا تو پھر شکایت ہوگی۔ جو آپ صورتحال دیکھتے ہیں معاشرے میں، آخر یہ سارا بجٹ، اتنے پیسے جو آتے ہیں، وہ کیا ہم نے اس لیے ہم اداروں کو صرف اس لیے یہ پیسے دیتے ہیں کہ وہ اس سے اپنی تنخواہ لے جائیں، گاڑی کا پیٹرول لے لیں، گاڑی کی مینٹیننس لے لیں، دفتر کا اے سی لے لیں اور وہاں پر استعمال ہونے والی اسٹیشنری لے لیں، اور عوام سڑک جو ہے وہ ٹوٹی رہے، پانی ملے نہ ملے، جو ہے ٹریفک بھلے بے ہنگام چلتا رہے، سگنلز بنے نہ بنے، مطلب یہ سارا سسٹم ویسا کا ویسا رہے، لیکن اسٹاف کی تنخواہ پوری ہونی چاہیے، ان کے اے سی پورے ہونے چاہیے، ان کے فرنیچر پورے ہونے چاہیے، ان کے دفتروں میں لگنے والے پردے پورے ہونے چاہیے، لیکن لوگوں کو مچھر کاٹے، بیماریاں ہوں، تعفن پھیلے، لوگ مرے تو مرا کریں، یہ کون سی بات ہے میاں؟ یہ سارے ادارے تو اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ لوگوں کو ریلیف فراہم کیا جائے، لوگوں کو سہولتیں فراہم کی جائیں۔ تو عزیزان محترم، اپنے اپنے علاقوں میں جا کر ان مسائل کا جائزہ لیں اور اس پر آپ سیمینارز کریں، آپ اپنے دوستوں کو بلا کر، شہر کے لوگوں کو بلا کر، چونکہ اس کنونشن میں پورے سندھ سے لوگ آئے ہوئے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں نواب شاہ سے، حیدرآباد سے، کھڈرو سے، شاہپور چاکر سے اور بھوٹکی سے اور کشمور تک سے لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں گا میرے دوست، آپ اپنے علاقوں میں جائیے، وہاں کے شہریوں کی میٹنگز بلائیں، آپ سیمینارز کریں اور وہاں کے مسائل پر ڈسکس کریں، اور ڈسکس کرنے کے بعد ایسے فورم آپ کے پاس ہونے چاہیے، اور یقیناً یہ مصطفی تحریک کا فورم ایک ایسا فورم ہے کہ آپ اس کے ذریعے لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنے کے علاوہ متعلقہ اداروں کے خلاف تعدیبی کارروائی بھی کروانے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جرأت بھی عطا کی۔ عزیزان محترم، یہ وہ مسائل ہیں جن کا شکار ہم سرکاری طور پر، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ اگر معاشرے میں غربت ہے، ایک آدمی سارا دن 100 روپے کی مزدوری کرتا ہے اور جب وہ گھر میں واپس آتا ہے تو اسے جہاں اپنے بچوں کو پیٹ پالنے کے لیے روٹی چاہیے، وہاں تن ڈھانپنے کے لیے لباس بھی چاہیے، اور اس کے ساتھ بچوں کی تعلیم کے لیے تعلیمی اخراجات، اور جو اگر بچہ بیمار ہو جائے تو اس کے لیے صحت کا دوا اور علاج کے لیے کوششیں، تو یقیناً اس کے لیے یہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، یہ مشکل ہوتا ہے۔ اور میں نے المصطفیٰ میڈیکل سینٹر میں رہ کر بھی اور دیگر اداروں میں رہ کر بھی اور اپنے کلینکس پر بھی اس بات کا جائزہ لیا ہے کہ میں بلا شبہ، بلا خوف تردد یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ایسے گھرانے موجود ہیں کہ اگر ایک میں 4 بچے بیمار ہیں تو باپ لے کر آ رہا ہے یا ماں لے کر آ رہی ہے، جو 2 بچوں کو تو دوا دلا کے لے جاتی ہے لیکن 2 کو دوا کا افورڈ نہیں کر سکتی، 2 بچوں کو دوا افورڈ نہیں کر سکتی، وہ بچے کھانس رہے ہیں، وہ بچے بخار میں تپ رہے ہیں،
وہ درد میں تڑپ رہے ہیں، اس کا مداوع کون کرے گا؟ یہ حکومت کرے گی یا یہ معاشرہ کرے گا؟ عزیزان محترم، ہمیں دکھ کو دکھ سمجھنا ہے، ہمیں دکھ کو دکھ سمجھنا ہے اور اس کا احساس کرنا ہے۔ تو اس کا ایک راستہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی نے پورے ملک میں ویلفیئر کلینکس کا جال بچھایا ہے، اس طریقے سے آپ بھی عوام کی خدمت کے لیے ایسے مواقع فراہم کریں کہ آپ لوگوں کو ریلیف دے سکیں، بیماروں کا علاج معالجہ کر سکیں۔ یہاں پر ایک ستم ظریفی یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ کم پیسوں کے دوا پر ایک ڈرامہ رچائے ہوئے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جناب وہ کلینک ہے، وہاں پر ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے اور وہ علاج کر رہے ہیں، 150 200 وہاں پر مریض بھی آ رہے ہیں، اور لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو کوئی ڈاکٹر صاحب نہیں ہے، ایسے ہی کوئی آئے اور 2 سال انہوں نے کمپاؤنڈنگ کا کورس کیا اور اس کے بعد وہ جو ہے لوگوں کو ٹریٹمنٹ دینا شروع کر دیا۔ اصل میں یہ اس طرح کی خدمت، یہ خدمت نہیں ہے، یہ ظلم ہے، یہ خدمت نہیں ظلم ہے، قانوناً بھی اخلاقاً بھی۔ اس لیے کہ اس کو اب اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ اس سے کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں، لیکن بہرحال قانون بھی یہ جرم ہے اور اخلاقاً بھی یہ جرم ہے۔ اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ المصطفیٰ کے پیٹرن پر آپ کلینکس بنائیں اور اس پہ ایک مستند ڈاکٹر وہاں پر تعینات کریں، اس کی تنخواہ فراہم کریں اور اس سے جو 5 روپے 6 روپے کی پرچی بنا کر اس طرح سستا ایک علاج لوگوں کو فراہم کریں جس میں کمانے کی غرض نہ ہو۔ تو اس طرح عوام کو ایک ریلیف دینے کی ضرورت ہے۔ جن علاقوں میں غربت کی وجہ سے بچیاں بیٹھی رہ جاتی ہیں، ان کی شادیوں کا مسئلہ ہے، جہیز کی وجہ سے یا کسی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے، تو کم از کم ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اس کو جہیز فراہم نہ کر سکے، تو یہ تو کر سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ظاہری طور پر تیار کرے کہ جو لوگ جہیز کو ایک لعنت سمجھتے ہیں اور وہ اچھے رشتے قبول کرنے کو تیار ہو۔ معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے، ایک رغبت دلانے کی ضرورت ہے، ان میں ایک اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ جو برائی ہے اس کو برائی سمجھا جائے اور جو اچھائی ہے اس کو اچھائی سمجھا جائے۔ ایک اور بہت بڑی برائی جو ہمارے ہاں عود آئی ہے وہ ہے ڈش اینٹینا۔ ڈش اینٹینا پر بعض اسلامی ممالک نے باقاعدہ پابندی بھی عائد کی ہوئی ہے اور وہ اس کو اپنے ملک میں آنے نہیں دیتے، لیکن ہمارے ہاں ڈش اینٹینا کا باقاعدہ ایک فیشن ہو گیا۔ پہلے ڈش اینٹینا بڑے بڑے گھروں پر ہوتا تھا، بڑے بڑے بنگلوں پر ہوتا تھا، پھر وہ ہوٹلوں میں آیا اور اب گھروں میں آ گیا، اور اس طرح ہم نے ڈش اینٹینا کو اپنے گھر میں جگہ نہیں دی بلکہ بے حیائی کو اپنے گھر میں بسا لیا۔ ہم نے مغربی تہذیب و تمدن کو اپنے گھر میں جگہ دی ہے، ہم نے مغربی تہذیب کی یلغار کا راستہ کھول دیا ہے اور اب ہم آہستہ آہستہ اپنی تہذیب بھی بھولتے جا رہے ہیں، اپنا تمدن بھی بھولتے جا رہے ہیں، اپنی اخلاقی قدریں بھی بھولتے جا رہے ہیں، اور اس ڈش کا شکار ہو کر اس عالمی دنیا میں وہ عالمی بنتے جا رہے ہیں۔ ہم نے اسلام بھی چھوڑ دیا ہے، اس کے رسالت بھی چھوڑ دی ہے، اور ہم اب آہستہ آہستہ اس ڈش کا شکار ہو کر ڈش کے انداز میں اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو استوار کرنے چلے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ ایک یقیناً برائی ہے، ایسی چھوٹی برائی ہم اور آپ اس کو چھوٹی بھی نہیں کہہ سکتے، یہ ایک ایسی برائی ہے جو نہایت ہی خاموش طریقے سے ہمارے ماحول کو تباہ و برباد کر رہی ہے۔ اویئرنیس کے حوالے سے میں یہ بات عرض کروں گا کہ آج ویڈیو پر ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ گھروں میں ٹی وی دیکھتے ہیں، آپ لوگ ٹی وی نہیں دیکھتے بلکہ ڈش دیکھتے ہیں، ڈش پر آنے والے زی ٹی وی اور ایشیا ٹی وی اور پتہ نہیں کون سے ٹی وی ہیں وہ دیکھتے ہیں، لہٰذا اس حوالے سے ان کی سوچ بڑی براڈ ہو گئی ہے اور اسلام کو جو ہے وہ ایک نیرو تھنکنگ کہنے لگے ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، اسلام ایک عالمگیر دین ہے، یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے اور یہ تمام ادوار کے تمام مسائل کا احاطہ کرتا ہے، اور یہی وہ نظام ہے جس پر رہ کر ہم اپنے بہترین معاشرے کو استوار کر سکتے ہیں، اور یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں ذہنی، قلبی اور روحانی سکون فراہم کر سکتا ہے۔ بصورت دیگر سکون نام کی کوئی چیز پھر ہمارے اس جسم میں اور وجود میں نہیں ہوگی۔ تو گویا اس حوالے سے سوشل ایونٹس جو ہے اس پر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں ہم کوئی ادارہ قائم کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو تو وہاں لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنے کا کام کریں، یہ بنیادی کام ہے۔ اس کے بعد دوسرا ٹاپک جو معاشرتی حوالے سے بحث کر رہا تھا وہ ریلیجیس ہے۔
ریلیجیس افیئرس بڑے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، کیونکہ ہمارا بھی مصطفی تحریک نام ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو ساری دنیا میں غلبہ دلانا ہمارا ہے، مشن ہے، اور یقیناً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نظام ہی ہے کہ جس کے غلبے سے ساری دنیا میں امن ہو سکتا ہے۔ تو مسئلہ یہاں پر یہ درپیش ہے کہ ریلیجیس حوالوں سے، مذہبی حوالوں سے بھی ہم بہت زیادہ تضاد کا شکار نظر آتے ہیں۔ ہمیں ایک ایسی پالیسی ایڈاپٹ کرنی ہے کہ ہم فرقہ بندی، فرقہ واریت کا خاتمہ کریں، مسلمانوں کو شیر و شکر کریں، باہم اتحاد اور اتفاق کی راہ ہموار کریں، اور بیرونی دنیا کو یہ نظر آئے کہ یہ مسلمان باہم اتحاد متحد اور باہم متحد ہے، اور یہ کسی طرح بھی ان میں کوئی انتشار و اشتراک نہیں ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ ہم نے ان تمام چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بنیادی اور کلیدی حیثیت دینا شروع کر دی ہے، جس کی وجہ سے اختلافات بڑھتے چلے گئے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کو کافر کہنے اور ایک دوسرے پر گولیاں برسانے، ایک دوسرے کا قتل کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ یقیناً یہ اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کہیں اختلاف ہے بھی، اختلاف علماء میں اگر موجود بھی ہے، تو اس کو سالو کرنے کا کوئی جو اسلامی راستہ ہے، اجماع کا راستہ، اس کو اختیار کیا جائے۔ یقیناً اس سے ایک بہتر راہ ہموار ہوگی اور بہتر جو ہے وہ ایک ماحول میسر آ سکے گا۔ ریلیجیس حوالوں سے یہ بات پیش کرتا ہوں کہ بعض جماعتوں نے، بعض لوگوں نے اختلافات کو ہوا دے کر اپنی لیڈری چمکانے کو اپنا شیوا بنا لیا ہے، اور وہ اپنی اس لیڈری کو قائم رکھنے کے لیے، میں اس کو قیادت تو نہیں کہوں گا، لیڈری کو قائم رکھنے کے لیے وہ ایسا کرنے پر مجبور ہے۔ تو یہاں بھی میں عرض کروں گا کہ عوام میں اسلام سوچ رکھنے والے لوگوں میں یہ اویئرنیس، یہ سوچ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ ہمیں فرقہ بندی میں تقسیم کر رہے ہیں وہ کسی بھی طرح اسلام کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ امت رسول کو تقسیم کر رہے ہیں وہ کسی بھی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام نہیں ہو سکتے۔ یقیناً مصطفیٰ کریم کے غلام تو وہی ہیں جو ساری دنیا کے مسلمانوں کو در رسول کو جھکا دیتے ہیں، در رسول کی طرف لے جاتے ہیں۔ تھرڈ ون اینڈ لاسٹ ون از دا ایجوکیشن۔ میرے خیال میں ایجوکیشن وہ سلو اینڈ کمپلسری آئٹم ہے جس کے ذریعے معاشرے بنا کرتے ہیں، معاشرے بگڑا کرتے ہیں۔ معاشرے اگر آپ کا نظام تعلیم درست ہے، اچھا ہے، اور آپ کی ضرورت کے مطابق ہے، آپ کی ریکوائرمنٹس پوری کرتا ہے، تو آپ یقیناً ایک اچھے معاشرے کی، ایک اچھے مستقبل کی تعمیر کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا نظام تعلیم نقل پر، لوٹ کھسوٹ پر اور سفارشوں پر اور اس طرح کے معاملات پر مشتمل ہے جس میں پیسوں کے ذریعے کالجز میں ایڈمیشن ملتا ہو، اگر پیسے والے ہو تو ان کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن پیسے کی مل جایا کرے، اور جو اہل لوگ ہیں وہ پیچھے رہ جائیں، اور جب امتحان کا موقع آئے تو جو فورسفل ہے، جس کے پاس کلیشن کوف ہے، جس کے پاس افرادی قوت ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، وہ اس کی بنیاد پر نقل کرے اور اچھے نمبروں سے پاس ہو جائے، اور وائوا میں سفارش کرا کر اچھے نمبر لے کر جو ہے وہ پرومیننٹ فگر بن جائے، اور اہل اور ذہین لوگ، سوچ رکھنے والے، فکر رکھنے والے، اہلیت رکھنے والے لوگ پیچھے رہ جائیں، تو پھر یقیناً ایسے معاشرے کا خدا ہی حافظ ہے۔ عزیزان محترم، ایجوکیشن ایک بہت بڑی فیلڈ ہے اس حوالے سے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ مستقبل کی تعمیر کا ایک پہلو ہے۔ جہاں پر حکومت جو اقدامات کر رہی ہے وہ تو اس کو تو ہم جس انداز میں دیکھتے ہیں وہ اپنی جگہ ایک معاملہ ہے، لیکن بہرحال درد دل رکھنے والے، سچی فکر رکھنے والے اور معاشرے میں ایک اچھے ہنرمند اور اچھے اخلاق و کردار اور اچھی سوچ کے افراد پیدا کرنے کے خواہاں لوگ آگے آئیں، اور ان کو چاہیے کہ وہ ایجوکیشن کے حوالے سے تعلیمی ادارے قائم کریں۔ اور اب تو گورنمنٹ جو ہے وہ یونیورسٹیز تک کی اجازت دے رہی ہے پرائیویٹ، تو اس معاملے میں ہمارے لوگوں کو آگے آنا چاہیے۔ اگر وہ وسائل رکھتے ہیں اور آپ کے پاس ایسے ذہن اور لوگ موجود ہیں کہ جو یونیورسٹیز لیول پر آپ کی ایجوکیشن کو فروغ دے سکتے ہیں، تو میرے خیال میں اس پہ دیر نہیں کرنی چاہیے۔ مجھے معلوم 20 منٹ ہوگا کہ بس ایڈجسٹ ہونا ہے، تو آگے بڑھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ایجوکیشن ہی تو ہے کہ جس کی بنیاد پر آگے چل کر ہمیں ایک بہتر مستقبل تعمیر کرنا ہے۔ اگر آپ کا ایک یونیورسٹی میں آپ سے کرتا ہوں کہ ہم محفل نعت خوانی پر
میلاد کے جلسوں پر اور دیگر بڑے بڑے فنکشنز اور کنونشنز پر بے تحاشا پیسہ خرچ کرتے ہیں. اگر ایک مشن کے تحت یہ سارے پیسے کو جمع کر لیا جائے اور ایک بڑا مشن ایک یونیورسٹی لیول کا کوئی پروجیکٹ شروع کیا جائے, کالجز اور اسکول سطح کے پروجیکٹس جو ہے علاقوں میں شروع کیے جائیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کو ایک بہتر قیادت اور بہتر افراد دینے کے لیے اس کا جو ہے ایک بہتر راستہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول و منظور فرمائے. بعد میں الحمد للہ.